الٹیمیٹلی زندگی فلوئڈ ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ نعمان اجاز کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس سے میرا کیا تعلق ہے اور میرا کیا حق ہے کہ میں نعمان اجاز کو بتاؤں کہ وہ اپنی زندگی کس انداز میں جیے. صحیح بات. ہائے تم نے یہ کیوں کیا, ایسے تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا اب کیا ہوگا بھائی تینوں کی. صحیح بات ہے. پاکستان اپنی قبر میں جانا ہے, میں نہیں اپنی قبر میں جانا ہے. پاکستانیوں کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے, وہ مسئلہ دوسرے کا ہونا چاہیے. اس میں ٹانگ رہا. میں نے آپ دونوں کے ساتھ بہت کام کیا, دونوں کی میں ایک تعریف کروں گی کہ میڈیا گوسپ آپ دونوں نہیں کرتے. ناٹ انٹرسٹیڈ. یہ آپ دونوں میں ایک بڑی کوالٹی کامن ہے. It's not worth it to be very honest. کہ میں نے کبھی نہیں میڈیا گوسپ آپ دونوں وہ کے منہ سے انسان کرتا ہے جس کے پاس کوئی انٹرسٹنگ بات کرنے کے لیے نہیں ہوتی, یا جس کی اپنی زندگی اللہ معافی دے اتنی کھوکھلی ہوتی ہے اور خالی ہوتی ہے کہ اس کو دوسروں کے بارے میں بات کر کے, ان کو ذلیل کر کے, ان کو پٹ ڈاؤن کر کے اپنی امپورٹنس. نعمان جی دیکھیں کیپریکونینز بڑے اکثر میں نے دیکھے کہ سیلف obsessed ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں جی, بٹ شی از ناٹ. تو مطلب کہیں پہ بھی رشتوں میں بیلنس رکھنا میں کمال ہے. گھر والے بھی ماں بن کے پالیں, اپنے اگلے بچے بھی ماں بن کے پالیں. جو کہنا چاہوں گی, جو کریڈٹ دینا چاہیے ہمیں اس چھوٹی سی لڑکی کو. اچھا آگے کی بات جو ہم کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا پیچھے اگر میں ٹائم دیکھوں تو 2020 اور 2021 ٹل تھوڑا سا اپریل تک ستاروں میں تھوڑا سلو لگتا ہے. اب ماشاءاللہ سلو تھا بہت زیادہ. آپ کو تو پتہ ہے نعمان جی, بیکاز آئی واز ایکسپیکٹنگ مائی ڈاٹر نور. ڈاکٹر پٹ می آن بیڈ ریسٹ, کام چھوڑنا پڑا. اور میرا جیسا بندہ جو 17 سال کی عمر سے کام کر رہا ہے, since I've been 17 years old, میں نے 1 روپیہ گھر سے نہیں لیا. You know the whole story. Did you know the story? بلکہ دیا ماشاءاللہ, ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلی ہیں. آج کے زمانے میں بیٹے نہیں کرتے جو بیٹی نے کیا. بالکل ماشاءاللہ. تو جو ہے کیا بات ہے. پر مجھے میں بات کرنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں, مجھے پتا چلا اب تک دیکھتا ہوں کیونکہ آپ کے شو کے ذریعے ہر پرسنالٹی کے بارے میں. بچپن سے آپ مجھے فالو کر. نہیں میں آپ یو آر ویری بگ سیلیبریٹی, اور آپ کے بارے میں اتنا کچھ پتا چلا تو مجھے ایسا لگتا ہے لڑکی کتنی ہی ڈرپوک اور نازک کیوں نہ ہو, لیکن جب وہ ماں کے روپ میں آتی ہے تو اکیلی ساری دنیا سے لڑ جاتی ہے. نہیں, میں تو جب ماں بھی نہیں تھی تب بھی میں گنڈا تھی. کیا بات. آپ نے بھائی کو ہلکا نہیں لینا. آپ نے جو انٹروڈکشن کرایا تھا کہ چلبلی شرارتی, ابھی تک تو صرف بھائی لوگ نظر آ رہے. جی سامیہ جی, بہت عرصہ ان کو یہ ایڈوانٹیج رہے گا کہ یہ اپنی عمر سے ہمیشہ ہی کم لگیں گی. دوسری بات نعمان جی, اب میں نے 21 سے کیا اور لیکن صرف 15 سال کا بیٹا ہے جو میں نے 6 سال کی عمر پہ پیدا کیا. اچھا لیکن نعمان جی جو خطرہ ہے ان کی صحت کو, یہ بہت ڈائٹ پلانس کرتی ہیں, فالو کرتی ہیں. ان کو اپنی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ابھی سے کیئرفل ہونا پڑے گا. کسی کی ہڈیاں توڑنے سے بہتر ہے اپنی ہڈیوں پہ کام کریں. ان کو کیلشیم کی فراہمی, کیلشیم, وائٹامن D3, وائٹامنز لیں اور گٹے گوڈے سمیٹ کے رکھیں, ملیا میٹ, کیونکہ ایک دفعہ ان گٹھے گوڈوں میں دردیں پڑ جائیں تو پھر بڑی مشکل سے جاتی ہیں. آپ کو تو پتہ ہی ہے. جی بس فاطمہ جی کچھ ہے آپ کے ذہن میں؟ جگن جی, آپ ہمیشہ بات کرتی ہیں اور اب تو سوسائٹی میں آپ جیسی خواتین کی وجہ سے اس چیز ڈائیورس کو لے کے بات بھی ہو رہی ہے جو کہ ٹیبو کنسیڈر کیا جاتا تھا. پیپل ڈونٹ ریلی ٹاک اباؤٹ اٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کا, عورتوں کا انڈیپینڈنٹ ہونا کس حد تک ضروری ہے؟ 100% ہونا ضروری ہے. جتنا ضروری ہے آپ کے بیٹے کے لیے ہے کہ وہ پڑھے لکھے, اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہو, کوئی مطلب اتنا ہی ضروری بیٹی کے لیے. ایک تو میں پہلے یہ بات کلیئر کر لوں, یہ جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ آج کل فیمنزم کو لے کے ہم بڑے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں کہ فیمنسٹ, اور فیمنسٹ کی ٹرانسلیشن ہمارے ملک میں کم از کم یہ ہے کہ وہ عورت جو مرد سے نفرت کرتی ہے اور اس کو گالیاں نکالتی ہے. اگر فیمنسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مردوں کو گالیاں نکالتی ہے, اس کو برا بھلا کرتی ہے اور اس کو ذلیل کرتی ہے, تو میں بالکل بھی فیمنسٹ نہیں ہوں. پہلی بات تو یہ میں کلیئر کر دوں. اچھے مرد بھی ہیں اس دنیا میں, اچھی عورتیں بھی ہیں, برے مرد بھی ہیں, بری عورتیں بھی ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر دو لوگوں کی ریلیشن شپ نہیں چل پاتی تو یہ کسی کا کوئی میجر فیلئر نہیں ہے, نہ ہی اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے. اگر اولاد ہے تو دونوں مل کے اچھے انداز میں ڈیسنٹ طریقے سے پال لیں. اگر کوئی ایک ہی پالنا چاہتا ہے, بچے کو بہتر پال سکتے ہیں اکیلے, وہ بھی ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی زندگی فلوئڈ ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ نعمان اجاز کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس سے میرا کیا تعلق ہے اور میرا کیا حق ہے کہ میں نعمان اجاز کو بتاؤں کہ وہ اپنی زندگی کس انداز میں جیے. صحیح بات.
ہائے تم نے یہ کیوں کیا, ایسے تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا, اچھا اب کیا ہوگا بھائی تینوں کی. صحیح بات ہے, تم نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نہیں اپنی قبر میں جانا ہے. پاکستانیوں کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے, وہ مسئلہ دوسرے کا ہونا چاہیے, اس میں ٹانگ اڑا. میں نے آپ دونوں کے ساتھ بہت کام کیے, دونوں کی میں ایک تعریف کروں گی کہ میڈیا گوسپ آپ دونوں نہیں کرتے, ناٹ انٹرسٹیڈ. یہ آپ دونوں میں ایک بڑی کوالٹی کامن ہے It's not worth it, to be very honest. کہ میں نے کبھی نہیں میڈیا گوسپ آپ دونوں وہ کے منہ سے انسان کرتا ہے جس کے پاس کوئی انٹرسٹنگ بات کرنے کے لیے نہیں ہوتی, یا جس کی اپنی زندگی اللہ معافی دے اتنی کھوکھلی ہوتی ہے اور خالی ہوتی ہے کہ اس کو دوسروں کے بارے میں بات کر کے, ان کو ذلیل کر کے, ان کو پٹ ڈاؤن کر کے اپنی ایک بات پوچھنا کہتے ہیں سسرال کے مسائل شارٹ سے ڈسکس کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے ملیریا کے بارے میں مچھر سے بات کرنا. یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, یہ بتائیں. میرا پوائنٹ آف ویو بڑا سمپل ہے, شوہر سے شادی کے 2-3 سال کے بعد کچھ بھی ڈسکس کرنا پوائنٹ لیس ہے. میاں کو صرف انسٹرکشنز دینی چاہیے جن کو اس کو فالو کرنا چاہیے. ڈسکشن کا جواز ہی نہیں بنتا. کیوں جی؟ ایگزبٹ ہے. پوچھیں ان سے کہ رابعہ بھابی سے کتنے کو سوال پوچھتی ہے, انسٹرکشنز آتی ہے کہ نہیں؟ نہیں مجھے نہیں اچھا ماشاء اللہ شی از ویری بیوٹیفل. میں کہتا ہوں جن لوگوں کی بیویاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں وہ شام کو 6 بجے دوستوں سے کہہ رہے ہوتے چل یار میں نکلتا ہوں صبح جلدی آفس جانا ہے, اور جن لوگوں کی بیویاں ایویں ہی ہوتی ہیں رات 3 بجے بھی دوستوں کو کہہ رہے ہوتے یار بیٹھنا کدھر جا رہا ہے یار. ماشاء اللہ یو آر سو بیوٹیفل. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا فیصل بھائی ٹائم پہ آتے ہیں, آن ٹائم گھر آتے ہیں, لیٹ گھر آتا ہے. نہیں تو مطلب آپ نہیں آپ کی سچی تعریف کی ہے. اتنی بات ہوں میں دیدی, یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے میرے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصل بھائی کی آنکھیں بالکل صحیح کام کرتی ہیں. ہمارے ایک گوجی بھائی ہیں, ڈاکیاں ہیں, وہ کسی نہ کسی کا خط کوئی نہ کوئی فریاد لے کے وہ ہمارے پروگرام میں آ کے سناتے ہیں, اور ہمارے پروگرام کی وسادت سے وہ وہاں وہ پیغام پہنچ جاتا ہے. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو بلا لوں. ضرور بلائیے. جی آئیے گوجی صاحب. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ سر فرسٹ کلاس. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جگن قاسم صاحبہ آئی ہیں, تو کس کا آج پیغام لائے ہیں سرکار؟ آج جو پیغام ہے, آج کا خط ایک دکھی بیٹی کا خط ہے. او ہو اچھا. جس کو معاشرے کی کچھ باتوں کا سامنا ہے. اچھا. تو وہ اپنے دکھ کو بیان کر رہی ہے. پلیز اور ہمیں یقین ہے کہ وہ خوبصورت ہی کوئی بات ہوگی جو انہوں نے آپ کے ہاتھ بھیجی ہوگی, اور ڈیفینیٹلی وہ رجسٹر ہوگی. وہ کہتی ہے کہ میرا ਇਹੋ جرم ہے کہ میں پڑ گئی ہوں, ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਈ ਹਾਂ. ਅੰਗ ਸਾਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਭਰਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ. ਅੱਛਾ. ਸੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਈ ਹਾਂ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਛੱਡ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕਰਦੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਛੱਡ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਕਰਦੇ, ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸੋ ਐਸਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦੇ. ਧੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਸਭ ਜਰ ਗਈਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਈ. ਵਾਹ ਵਾਹ. ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਨਮਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ. ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਭੁੱਖੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ. ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ. ਧੀਆਂ ਤੇ ਨਮਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣ ਲਾਣ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ. ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਗ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜ ਗਈਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਈਆਂ. ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਵੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦਾ ਤੇ ਡਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ. इजहार भी नहीं कर सकती माँ बाप से कि मुझे वो पसंद है, मिल लीजिए एक दफा. ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਗਈਆਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ. ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਈਆਂ. ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਯਕੀਨ, ਵਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਬੀਨ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਵਾਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਈਆਂ. ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ. ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ. ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਜ ਤਰ ਗਈਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ